اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ الى آخر الروایہ. اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 459 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے اور کئی دیگر حضرات نے، یہ سب فرماتے ہیں ہمیں روایت کی روح بن عبادہ نے، انہوں نے حجاج الصواف سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنت، کہ جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفه الا من حدیث ابی الزبیر عن جابر. یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر ابو الزبیر کے حدیث سے جو انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا حدیث غریب. یہ حدیث غریب ہے، یہ بھی ما قبل کی طرح ہی ہے. سند اس کی یہ ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں روایت کی محمد ابن رافع نے، انہوں نے معمل سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی نصر بن عبد الرحمن الکوفی نے، انہوں نے روایت کی محاربی سے، انہوں نے مالک بن انس سے، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر. جو شخص یہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ 100 مرتبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یا عام طور پر جو مشہور ذکر اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے، یہاں پر آخری روایت میں بھی آیا سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا حصہ اس کا سبحان اللہ العظیم جو کہ بخاری شریف کی بھی روایت ہیں. تو عزیز طلباء کرام، ان کا پڑھنا 100 مرتبہ ایک مجلس میں ہو، مختلف مجالس میں ہو، چلتے پھرتے ہو، تو اس کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں اللہ کی کامل معرفت کا بیان ہے. ان کلمات میں اللہ جل شانہ کا تمام نقائص سے مبرہ ہونا اور تمام خوبیوں اور اچائیوں کے ساتھ متصف ہونا بیان کیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ جس اخلاص کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا تو اتنا ہی وہ قرب الہی کو حاصل کرے گا اور اتنا ہی اس کے اوپر یہ راستے اور منزلیں آسان ہوں گی.
بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی یوسف ابن عیسیٰ نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے عمار ابن القعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. دو کلمے، دو جملے زبان پر بولنے میں ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں، ترازو میں باری ہے، یعنی ثواب ان کا بہت زیادہ ہے تو ثواب کے اعتبار سے میزان میں باری ہے، اور اللہ جل شانہ کو بہت ہی محبوب ہے، پیارے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی اسحاق ابن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ، جو شخص اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے کان لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وكان له حذرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، یعنی اس ثواب کا وہ مستحق ہوگا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی اور اس کی 100 برائیاں مٹائی جائے گی، اور یہ عمل اس کے لیے ایک دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کسی بھی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے یہ عمل زیادہ کیا. یعنی یہی مذکورہ عمل، مثال کے طور پر جس نے 200 مرتبہ پڑھا ہو وہی شخص اس 100 مرتبہ پڑھنے والے سے افضل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر. اور اسی ما قبل والی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جائے گی، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہو. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہیں. بڑھ رہے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد ابن عبد الملک ابن ابو الشوارب نے، انہوں نے روایت کی عبد العزیز ابن المختار سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح میں یا شام میں جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کہا تو قیامت کے دن اس کے عمل سے بہتر عمل
لانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا مگر وہ شخص کے جس نے یہی عمل اس سے زیادہ کیا ہو، یہی عمل کیا ہو یا اس پر زیادہ کیا ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہیں۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ قال حدثنا داود بن زبرقان عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لاصحابہ۔ ہمیں روایت کی اسماعیل ابن موسیٰ نے، انہوں نے داود ابن زبرقان سے، انہوں نے مطر الوراق سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، قولوا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ، من قال مرۃ کتبت له 10 ومن قالها 10 کتبت له 100 ومن قالها 100 کتبت له 1000 ومن زاد زادہ اللہ ومن استغفر اللہ غفر اللہ له۔ تم لوگ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے 10 مرتبہ کہا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے 100 مرتبہ کہا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی۔ ومن زاد زادہ اللہ، اور جس نے اس میں اضافہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ فرمائیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا ابو سفيان الحميري عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد بن وزیر الواسطی نے، انہوں نے ابو سفیان الحمیری سے، انہوں نے روایت کی ضحاک بن حمرہ سے، انہوں نے عمر سے، یہ اپنے والد شعیب سے، اور وہ عمر اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح اللہ 100 بالغداۃ و100 بالعشی کان کمن حج 100 حجۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبح اللہ، یہی اللہ کی پاکی بیان کی، یعنی سبحان اللہ کہا، تو وہ شخص اس طرح ہوگا کہ جس نے 100 حج کیے۔ ومن حمد اللہ 100 بالغداۃ و100 بالعشی کان کمن حمل علی 100 فرس فی سبیل اللہ او قال غزا 100 غزوۃ، اور جس نے اللہ کی حمد کی صبح 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ، یعنی الحمدللہ کے نام مراد ہے اس سے، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے جہاد میں استعمال کے لیے 100 گھوڑے دیے۔ او قال غزا 100 غزوۃ، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بذات خود 100 جہاد کیے، جس طرح پہلے میں 100 حج کیے۔ ومن حلل اللہ 100 بالغداۃ و100 بالعشی کان کمن اعتق 100 رقبۃ من ولد اسماعیل، اور جس نے صبح 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 100 غلام آزاد کیے۔ ومن کبر اللہ 100 بالغداۃ و100 بالعشی لم یأت فی ذلک اليوم احد باکثر مما اتی بہ الا من قال مثل ما قال او زاد علی ما قال، اور جس نے 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت اللہ اکبر کہا تو نہیں لائے گا اس دن میں کوئی اس عمل سے زیادہ جس کو وہ لایا ہے، مگر جس نے یہی عمل کیا ہو یا اس میں اضافہ کیا، یعنی جس نے اسی کی طرح 100 مرتبہ اس کلمات کو دہرایا ہو، اللہ اکبر کو
یا اس سے زیادہ تو وہی اس سے افضل ہوگا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہیں۔ وبه قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره۔ ہمیں روایت کی حسین ابن الاسود العجلی البغدادی نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے حسن ابن صالح سے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے زہری سے، امام زہری نے فرمایا کہ رمضان میں ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا عام دنوں میں باقی 11 مہینوں میں 1000 مرتبہ یعنی 1000 تسبیحات سے وہ بہتر ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حليل بن مرة عن أزهر بن عبد الله عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال۔ ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے حلیل ابن مرہ سے، انہوں نے ازہر ابن عبداللہ سے، انہوں نے تمیم الداری سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة۔ جس نے یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد، یہ کلمات جس نے 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے اللہ جل شانہ 4 کروڑ نیکیاں لکھتے ہیں۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس طریق سے۔ والحلیل بن مرہ لیس بالقوی عند اصحاب الحدیث، حلیل ابن مرہ یہ قوی نہیں ہے محدثین حضرات کے نزدیک۔ قال محمد بن اسماعیل هو منکر الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث یعنی ضعیف راوی ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جو حساب آیا 40,000 تو یہاں پر حساب جب کریں گے تو 40,000 ضرب 1000، یہ جب ہم کریں گے تو اس سے جو حاصل عدد ہمارے پاس آئے گا وہ 4 کروڑ آئے گا۔ 40,000 کو جب 1000 میں ضرب دیا جائے تو اس سے 4 کروڑ کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن ابي انيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے علی بن معبد سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر الرقی سے، انہوں نے زید ابن ابو انیسہ سے، انہوں نے شہر ابن حوشب سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن غنم سے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد اس حال میں کہ وہ اپنے دونوں پیر موڑنے والا ہو یعنی قاعدہ کی ہیئت میں بیٹھا ہوا ہو، قبل ان یتکلم کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھے 10 مرتبہ تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔
10 बुराइयां मिटाई जाएंगी और 10 दर्जे बुलंद किए जाएंगे, और वो उस पूरे दिन में हर नागवार बात से महफूज रखा जाएगा और उसकी शैतान से हिफाजत की जाएगी, और किसी गुनाह के लिए मुनासिब नहीं या जायज़ नहीं कि वो उसको उस दिन में पाले, मगर अल्लाह के साथ शरीक ठहराना मुस्तस्ना है इस बात से, यानी माअज़ल्लाह अगर वो मुशरिक हो जाए तो फिर इसको हर गुनाह पा सकता है। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीबुन, ये हदीस हसन सही गरीब है। जी अज़ीज़ तलबाई किराम, ये कलिमात ऐसी ज़बरदस्त कलिमात है कि आज कल अगर हम अपने मुआशरे में देख लें तो हर इंसान किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी गुनाह में मुब्तला है। अब गुनाहों से जान छुड़ाना दर हकीकत बहुत ही मुश्किल काम है। तो सुबह के नमाज के बाद तशहुद की हालत में बैठे हुए किसी से बात करने से पहले कोई इंसान इन कलिमात को अगर 10 मरतबा पढ़े तो 10 नेकियां मिलेगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ये कि उस दिन कोई गुनाह इसको नहीं पाएगा, यानी इसकी हर तरह चीज़ से हिफाजत होगी, शैतान से इसकी हिफाजत होगी। जब कोई इंसान शैतान से महफूज किया गया तो बस समझे कि वो हर गुनाह से महफूज हुआ, कोई गुनाह भी इसको नहीं पाएगा। हाँ, अगर अब इसके नसीब में ये शिरक वगैरह लिखा हो माअज़ल्लाह तो फिर हर गुनाह इसको पा सकता है। जी अज़ीज़ तलबाई किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में मज़ीद अबवाब के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।